بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کے بارے میں عیسائیوں کا، اللہ کے دشمنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پیدا ہوا یا اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ ہاں، یہ باتیں ہی ہم کو بتاتی ہیں کہ ایسا کرنا، کہنا، ایسا عقیدہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے، اور ایک نہیں، اس میں 12 طرح کے بڑے بڑے جرم ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پیدا ہوا۔ ہاں، دوسرا پوائنٹ، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ پیدا ہوا، یہ بھی اللہ نے اس کو بھی کفر قرار دیا ہے، جس طرح کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ تو دونوں چیزیں، اللہ کا بیٹا قرار دینا یا اللہ قرار دینا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کو کھلا کفر قرار دیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا اور کافروں کو سچ بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ تو چنانچہ اگر کوئی کہتا ہے کہ 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، جو عیسیٰ کے پیدا ہونے کا دن ہے، جو اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کا معنی کہ اس نے اللہ کو جھٹلا دیا اور کافروں کے، اللہ کے دشمنوں کو سچ ثابت کر دیا۔ اور چوتھا جرم کہ اس نے قرآن کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، جو قرآن کیا کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، جس نے کسی کو جنا نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ کرسمس ڈے یعنی عیسیٰ کے پیدا ہونے کا، الہ کے پیدا ہونے کا دن، یا کرسمس کا جو معنی کیا جاتا ہے کہ الہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کا دن، تو وہ اس قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے، اور قرآن کو جھٹلانا بھی کھلا کفر ہے۔ پانچواں جرم اس میں کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا قرار دینے کا معنی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، تو اس میں ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ کی بیوی کا بھی یہ نہیں کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، جس کا کہ اللہ نے قرآن میں رد کرتے فرمایا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہ اس کا کوئی بیٹا اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اور پھر یہ کہ چھٹا جرم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کرنا، چاہے کوئی مقرر کرنے والا ہو یا اس کی تائید کرنے والا ہو، اس کو مبارکباد دینے والا ہو، اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دے، اس کا گالی دینا کیا ہے کہ جب میری اولاد مقرر کرتا ہے۔ اور ساتواں بڑا جرم یہ ہے کہ اس میں اگر آدمی خود یہ کام نہیں کر رہا، کرسمس ڈے نہیں مناتا، ان کو مبارکباد دیتا ہے، ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو ان کے کفر کے اس کام پر رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں ہے۔ اور آٹھواں بڑا جرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد مقرر کرنا اس قدر اس کو گھنونی بات کہا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ اللہ ماتا ہے کہ یقیناً تم نے بہت بڑی اور گھنونی بات کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانا اللہ کے ہاں بہت بڑی گھنونی، بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ ایسے جرم پر کسی کی تائید کرنا بھی الگ سے ایک بڑا جرم ہے۔ اور پھر یہ گھنونی بات کتنی بڑی ہے؟ 9واں پوائنٹ یا 9واں جرم کہ اللہ نے اس جرم کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کے کرنے سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے، اتنی گھنونی سمجھتا ہے، کیسے ایک مسلمان کو لائق ہے کہ ایسے جرم پر، ایسے کافروں پر، ایسے اللہ کے دشمنوں کو ان کے اس کام پر مبارکباد دے۔ اور پھر 10واں جرم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا جو 25 دسمبر کرسمس ڈے کو متعین کرنا، یہ سراسر جھوٹ اور افسانہ ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کے اس جھوٹ کی موافق کرنا بھی الگ سے ایک الگ جھوٹ کی موافقت بھی جرم ہے۔ اور 11واں بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کافروں کی مشابہت کا جو انداز پیدا ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کا طور طریقہ اختیار کرتا ہے، ان کی مشابہت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو انہی میں سے شمار کرے۔ تو کافروں کا، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی کوئی بھی ہوں یا کوئی ہندو ہوں، ان کے کسی بھی فیسٹیول پر، ان کے کسی تہوار پر ان کو مبارکباد دینا، ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کی موافقت کرنا کیا ہے؟ ان کی مشابہت ہے، جو دین میں مشابہت ہے۔ اور دین میں مشابہت جو ہے علماء مانتے ہیں کہ یہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور 12واں بڑا جرم کیا ہے کہ ان کے اس کفر کی اور اس باطل عقیدے کی نشر و اشاعت ہے، کیونکہ جب مسلمان بھی ان کو تحفے تحائف دیں گے، ان کو مبارکبادیں دیں گے، ان کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں شریک ہوں گے، ان کو اور حوصلہ افزائی ہوگی ان کے کفر کی
اور پرچار ہوگا، اس کی نشر و اشاعت ہوگی، اور کفر کو پھیلانا بھی کیا ہے، ایک الگ سے کفر ہے۔ تو اتنے بڑے جرائم جو اس کرسمس میں منانے کے اندر آتے ہیں، ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی ایسا کام کر کے منانے سے ہو یا ان کی کسی طرح سے بھی ان کے ساتھ شرکت کرنے سے ہو، وہ کتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ جس کا کل اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔